آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ جب آپ دل سے کسی کی مدد کرتے ہو تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے لیے دعا کرنا۔ یقین کریں اس وقت جو دعا اس کے دل سے نکلے گی وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ اچھے کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ جس نے لوگوں سے جتنا میل ملاپ رکھا اتنا ہی رنج دیکھے گا، کیونکہ ان کی طبیعت میں بغاوت اور ظلم بھرا ہوا ہے۔ بدی کے موقع دن میں 100 بار ملتے ہیں، لیکن نیکی کرنے کا موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ بیج کا وہی عنصر فنا ہوتا ہے جو ناقص پہلو رکھتا ہے، اور وہی عنصر پودا بنتا ہے جو صالح ہوتا ہے۔ عام لوگ کسی کمزور یا تامل کرنے والے شخص کی ذات سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا جری اور ذہن کے پکے آدمی کا اثر قبول کرتے ہیں۔ جس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے وہ چیز جس قدر عظیم اور افضل تر ہوگی اتنی ہی لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ کبھی غصے کے وقت مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ محبت کا اظہار الفاظ میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیان کرنے کی صفت ہے اور محبت محبوب کی صفت ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا، اور باقی سب کچھ غیر موجود ہے۔ حریص کی بات خود غرضی اور خوشامد سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا سچ بولنا ناممکن ہے۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے، انصاف کے دروازے پر کبھی دستک نہ دیجیے۔ ظلم برداشت کرنا مشکلات میں گر جانا بہتر ہے، اس سے کہ عدالتوں کے چکر میں صحت اور دولت تباہ کی جائے۔ آپ بولتے وقت یہ نہ بھولیے کہ مسئلے کی عمارت چرب زبانی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو تو ہر ایک صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرتا۔ ہم میں سے اکثر کے نزدیک اصل زندگی وہ ہے جسے دوسرے گزارتے ہیں۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ مسرت مستقلاً اور متواتر دھوکہ کھانے کا نام ہے۔ سب سے سکھی معاشرہ وہ ہے جس میں ہر شخص ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ رکھتا ہے۔ سچائی ایک ہی ہے، دوسری نہیں۔ سچائی کے وجود کے لیے عقل مند لوگ بحث نہیں کیا کرتے۔ اپنے پیٹ کو خوراک سے خالی کر تاکہ تو اس میں معرفت کا نور دیکھ سکے۔ دنیا کی لذتیں ترک کرنے سے اسرار خداوندی کا رزق حاصل ہونے لگے گا۔ محنت کرنے والے گھر میں
فاقہ کشی باہر سے تو جھانک سکتی ہے لیکن اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ محنت مشقت کے بعد تکان بہترین تکیہ ہے۔ نیکی کی ابتدا مشکل اور انجام خوش آئندہ ہوتا ہے، جبکہ بدی کا آغاز لذیذ اور انجام تلخ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مسرت کی تلاش ہے تو یہ آپ کو اسی طرح ملے گی جس طرح ایک بڑھیا نے کافی جستجو کے بعد اپنی اینک تلاش کی تھی، حالانکہ اینک اس کے ہاتھ میں تھی۔ لباس اور اطوار میں گہرا تعلق ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ جسم کے لیے دوا کی کوئی ضرورت نہیں، بشرطے کہ کھایا ہوا ہضم کرنے کے بعد نیا کھانا کھایا جائے۔ زندگی کے سوا اور کوئی دولت نہیں ہے، اس میں محبت، خوشی اور تعریف کی تمام قوتیں موجود ہیں۔ جو انسان انتقام اور کینے کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے، جو بصورت دیگر آسانی سے بھر جاتے ہیں اور اس کے آرام کا باعث ہوتے ہیں۔ نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، نیکی کہیں بھی ملے اس کو اسی وقت اپنا لو۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کو پسند آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو خود پر پورا یقین ہے تو پھر آپ کو دوسروں پر یقین کرنا چاہیے۔ ایک بندے کو اقتدار کے شینشین پر بٹھانے سے بڑھ کر کوئی چیز تکلیف دہ، نقصان رسا نہیں۔ ہم حسن کی حقیقت سے اس وقت واقف ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر خدا کے ہر کام میں حسن و جمال کا احساس کرنے لگیں۔ ہمارے اندیشے پر فریب ہے اور ہمیں ان اچھائیوں سے محروم رکھتے ہیں جنہیں ہم جد و جہد کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ فکر انسانی زندگی کی دشمن ہے۔ محبت آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہے، اس لیے محبت کے دیوتا کو اندھا کہا جاتا ہے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ہستیوں کا۔ مصیبت کے دنوں میں طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جاتی ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار کی نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کا تریاق خود اسی میں مضمر ہے، لیکن عورت کو شکست نہیں دے سکتی۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ سچائی طاقت ہے، اور یقین کے ساتھ ہمیں اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ ہر اس شخص کا ساتھ دو جو راہ راست پر ہے، اور اس سے علیحدگی اختیار کر لو جو غلط راہ اختیار کرے۔ جو انسان انتقام اور کینے کی یاد میں دل تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے، جو بصورت دیگر آسانی سے بھر جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے ہیں۔ قبول دعا کے لیے مایوسی، احساس بیچارگی اور اضطراب ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بدکاروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ عاشق سے زیادہ دیوانہ کوئی نہیں ہے، عقل اس کے جنون سے اندھی اور بیری ہے، کیونکہ یہ عام دیوانگی نہیں ہے، طب کو ان احکام کی رہبری حاصل نہیں ہے۔ محبت کے بغیر کوئی حکمت نہیں ہے۔ جب تک ہم خدا کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک ہم محبت کی اصل کو جان نہیں سکتے اور نہ ہی خدا کو جان سکتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق سے بیزار رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب نہیں ہوتی۔ جاہل سے بحث سے بہتر ہے کہ تم تنہائی اختیار کر کے خاموش ہو جاؤ۔ تو نے وہ آگ دیکھی ہے جو پودے کو جلا دیتی ہے، جان کی آگ کو دیکھ لے جس سے خیال جل جاتا ہے۔ جان اور دل عشق کی آگ سے جلنے والے ہیں۔ لائق آدمی کو نسبی فضیلت کی ضرورت نہیں اور نالائق کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ غور و فکر مراتبے کا مرتبہ رکھتا ہے اور اس کی ضرورت دین اور دنیا
اور آخرت کے ہر پہلو میں لاحق ہوتی ہے۔ جب تک کسی بندے کا دماغ خراب نہ ہو اس وقت تک بندہ کوئی کمال نہیں کر سکتا اور نہ کچھ بن سکتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ماہ سفر میں یہ عمل کر لو: وضو بے وضو، پاک ناپاک، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے 3 صفاتی نام، یا باسطو، یا فتاحو، یا کریم، جتنا کثرت سے ہو سکے پڑھو۔ رزق کی تنگی، معاشی تنگی اور کاروبار کی تنگی سب دور ہو جائے گی۔ ہر طرف سے پیسہ آئے گا، غیب سے رزق کی بارش ہوگی۔ قلم کا زخم تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے، یہ زندوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے اور مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ خود غرض لوگوں کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، ہر سمجھدار آدمی خود غرض انسان سے بچ کر رہتا ہے۔ تلوار کا زخم تو ماند پڑ سکتا ہے مگر زبان کے لگے ہوئے زخم ناسور بن کر رستے رہتے ہیں۔